یمن کی جنگ کو اگر صرف خبروں کی سطح پر دیکھا جائے تو یہ ایک سادہ کہانی لگتی ہے. ایک طرف حوثی موومنٹ، دوسری طرف سعودی عرب کے لیڈرشپ میں عرب الائنس. مگر تاریخ کبھی اتنی سادہ نہیں ہوتی. یمن دراصل ایک جنگ نہیں، ایک دو پیرلل منصوبوں کا میدان تھا جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جغرافیے پر مختلف سمتوں میں چل رہا تھا. یہی وہ مقام ہے جہاں سعودی عرب اور UAE کے درمیان فرق پہلی بار صاف شکل میں سامنے آیا. 2015 میں جب سعودی عرب نے یمن میں گلف کے انٹرونشن کا اعلان کیا تو اس کے پیچھے ایک بنیادی خوف کام کر رہا تھا. سعودی لیڈرشپ کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ اس کی سینٹرل سرحد پر ایک ایسا آرمڈ گروپ مضبوط ہو جائے جو نہ صرف اسٹیٹ کنٹرول سے باہر ہو بلکہ ایران کے ساتھ آئیڈیالوجیکل اور ملٹری کانٹیکس بھی دیکھتا ہو. اس لیے ریاض کا آبجیکٹو شروع دن سے ہی صاف تھا. یمن کو ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کے طور پر بچانا، ایک سینٹرل حکومت کو بحال کرنا اور ایک ایسی فوج کھڑی کرنا جو اسٹیٹ کے ماتحت ہو، نہ کہ کسی گروہ یا قبیلے کے. سعودی منصوبے میں یمن ایک بفر اسٹیٹ تھا، ایک ایسا ملک جو اگر کمزور ہو تو خطرناک ہے، اگر دشمن کے ہاتھ میں ہو تو ڈائریکٹ سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. اس لیے سعودی عرب نے یمن کو سرحدوں، میزائلوں اور سیکیورٹی کے اینگل سے دیکھا. اس کے لیے سب سے اہم سوال تھا کہ صنعاء میں کون بیٹھے گا اور وہ کس حد تک سعودی انٹرسٹ کا خیال رکھے گا. لیکن اسی جنگ میں UAE ایک الگ ہی نقشہ لے کر داخل ہوا. UAE کے لیے یمن کی اہمیت صنعاء سے زیادہ عدن، حدیدہ، المخا اور سقطری جیسے ناموں سے جڑی تھی. یہ نام محض شہر نہیں بلکہ سمندری راستوں کی کنجیاں ہیں. باب المندب وہ دروازہ ہے جہاں سے ریڈ سی اور ورلڈ ٹریڈ گزرتی ہے، اور UAE پہلے ہی خود کو ایک ورلڈ لاجسٹک کا پورٹ پاور کے طور پر دیکھ رہا تھا. یہی وہ بنیادی فرق تھا جس نے الائنس کے اندر دو الگ راستے بنا دیے. سعودی عرب سینٹر کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، UAE ساحل اور ساؤتھ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. شروع میں یہ فرق نظر نہیں آیا کیونکہ دونوں کا دشمن ایک تھا، مگر جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی یہ فرق پالیسی میں بدلنے لگا. UAE نے یمن میں زمینی سطح پر تیزی سے اثر قائم کیا. اس نے لوکل ملیشیاؤں کو آرگنائز کیا، انہیں ٹریننگ دی اور ایک ایسا نیٹ ورک کھڑا کیا جو ڈائریکٹ اسی کے زیر اثر تھا. ان فورسز کا فوکس حوثیوں سے زیادہ سینٹر کے علاقوں پر تھا. یہاں سے سدرن ٹرانزیشنل کونسل کا ابھار شروع ہوا جو کھلے عام یمن کی علیحدگی کی بات کرنے لگی. یہ وہ مومنٹ تھا جب سعودی منصوبہ اور UAE منصوبہ پہلی بار آمنے سامنے آئے. سعودی عرب جس یمنی حکومت کو بحال کرنا چاہتا تھا وہ حکومت خود کو عدن میں انسیف یا غیر محفوظ محسوس کرنے لگی. 2019 میں عدن کے واقعات نے اس اختلاف کو کھل کر دنیا کے سامنے رکھ دیا جب UAE کے حمایت یافتہ ایلیمنٹس میں سعودی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے. یہ کوئی وقتی جھگڑا نہیں تھا بلکہ ایک گہری سوچ کا اظہار تھا. سعودی عرب کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ یمن ٹکڑوں میں بٹ جائے کیونکہ ایک منقسم یمن ہمیشہ سرحدی خطرہ رہے گا. UAE کے لیے کمزور سینٹر اور مضبوط لوکل الائنس زیادہ قابل انتظام تھے. ایک طاقت اسٹیٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، دوسری طاقت نیٹ ورک کے ساتھ. اسی دوران جنگ کا ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوا، وہ تھا بندرگاہوں کا کنٹرول. حدیدہ کی بندرگاہ پر لڑائی محض انسانی امداد کا مسئلہ نہیں تھی بلکہ کنٹرول کا سوال تھا. عدن، المخا اور سقطری جیسے مقامات پر UAE کا اثر صاف نظر آنے لگا. یہ سب مقامات ایک بڑے سمندری نقشے کا حصہ تھے جس میں یمن ایک کڑی تھا، منزل نہیں. سعودی عرب نے اس صورتحال کو ابتدا میں نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے لیے فوری خطرہ حوثیوں کی طرف سے آنے والے میزائل تھے. مگر وقت کے ساتھ یہ صاف ہو گیا کہ یمن میں صرف ایک دشمن نہیں بلکہ ایک پارٹنرز کے ساتھ اسٹریٹجک اختلاف بھی موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے سیاسی بات چیت، جنگ بندیوں اور ڈپلومیٹک راستوں پر زیادہ زور دینا شروع کیا، جبکہ UAE نے زمینی کنٹرول کو کنسولیڈیٹ کرنے پر توجہ دی. 2020 میں جب UAE نے یمن سے اپنے وڈراول کا اعلان کیا تو بہت سو نے اسے جنگ سے پیچھے ہٹنا سمجھا، مگر حقیقت میں یہ وڈراول نہیں تھا بلکہ پوزیشن کی تبدیلی تھی. UAE افسران پیچھے ہٹے مگر ان کے بنائے ہوئے نیٹ ورک
वहीं मौजूद रहे। सेंटर यमन में ताकत का बैलेंस बदस्तूर उनके हक में रहा और सदर्न ट्रांसमिशन काउंसिल एक मुस्तकिल फैक्टर बन गई। इसी मरहले पर सऊदी अरब अमलन यमन की जंग का बोझ उठाने वाला वाहिद बड़ा फरीक बन गया। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, सरहदी खतरात और वर्ल्ड का दबाव सब रियाज के हिस्से में आए। यूएई ने खुद को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से दूर रखा मगर अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को महफूज रखा। यही वो लम्हा था जब अलायंस एक नई शक्ल अख्तियार कर गया, बज़ाहिर बरकरार मगर अंदर से बदला हुआ। यमन की जंग ने एक और अहम सबक भी दिया और वो ये कि जदीद जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती। लॉजिस्टिक्स, बंदरगाहें, लोकल पार्टनर्स और पॉलिटिकल नैरेटिव सब इतने ही अहम होते हैं जितनी तोपें और टैंक। सऊदी अरब ने यमन में ये सीखा कि स्टेट को बचाना एक तवील और महंगा अमल है। यूएई ने ये साबित किया कि महदूद मगर दुरुस्त जगहों पर कंट्रोल ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। यही पैटर्न बाद में सूडान में दोहराया गया। वहाँ भी एक तरफ स्टेट की फौज थी, दूसरी तरफ एक ताकतवर मिलिशिया। वहाँ भी सऊदी अरब ने स्टेट के ढांचे की हिमायत की और यूएई ने एक ऐसे फरीक के साथ काम किया जो तेजी से फैसला कर सकता था और रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखता था। यमन इस कहानी का पहला बाब है, सूडान दूसरा और लीबिया इसका पुल बनने वाला था। दूसरे वीडियो में बताएंगे कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तिलाफ किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं था बल्कि दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक तसव्वुरात का। इस वीडियो का मकसद ये साफ करना है कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तिलाफ किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं था बल्कि वो दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक सोच का लॉजिकल अंजाम था। एक तसव्वुर कहता है कि स्टेबिलिटी स्टेट से आती है, दूसरा कहता है कि कंट्रोल नेटवर्क से। यही दो सोच आज पूरे इलाके में टकरा रही है। यमन आज भी एक जख्म है मगर ये जख्म सिर्फ यमन का नहीं, ये इस बात की अलामत है कि जब अलायंस के मेंबर्स एक ही जंग में अलग अलग ख्वाब लेकर दाखिल हों तो नतीजा जीत नहीं बल्कि लंबा इंस्टेबिलिटी का टाइम होता है। यही वजह है कि यमन की जंग खत्म होने के बावजूद यमन का मसला ख़त्म नहीं हुआ। अगली किस्त में हम सूडान की तरफ बढ़ेंगे जहां सोना, मलेशिया और स्टेट एक बार फिर आमने सामने है और जहां यमन में आजमूदा मॉडल्स एक नए जोग्राफी में दोहराए जा रहे हैं। ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी क्योंकि असल सवाल अब भी बाकी है, क्या मुल्क नेटवर्क्स के मुकाबले में जिंदा रह सकते हैं या ताकत की तारीफ हमेशा के लिए बदल चुकी है। कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इंतज़ार करें दूसरे वीडियो का। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।